السلام علیکم۔ عورتوں کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ جس طرح بہت سارے مردوں کے مکر و فریب ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ بہت ساری خواتین کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، ان کو یوز کرتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا دیتے ہیں۔ سیم اسی طرح بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ بہت سارے مردوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہیں، ان سے پیسے لیتی ہیں اور ایٹ دی اینڈ جب ان کی جیب میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یا تو ان کو بلاک کر دیا اور یا پھر وہ نمبر ہی آف کر دیا یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اگنور کر دیا اور ان کی زندگی سے نکل کر چلی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اب یہ بات کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد ظالم ہے اور عورت مظلوم ہے یا عورت ظالم ہے اور مرد مظلوم ہے۔ دونوں ایکولی گیم کھیل رہے ہیں۔ جس کا جہاں پر بس چلتا ہے وہ اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اب بہت ساری چیزیں یہ خاندان کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں تربیت میں آ جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں انوائرمنٹ اس طرح کا ملتا ہے کہ کوئی آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ لیکن نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو آدمی ون سائیڈڈ ایفرٹ کرتا ہے یا جس آدمی کا نیت ارادہ ٹھیک ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور اگلا بندہ اس کو یوز کر رہا ہو، تو پھر اس انسان کا جب دل ٹوٹتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ وہاں پر بہت سارا وقت اور بہت سارا پیسہ اس نے انویسٹ کر لیا ہوتا ہے اور پھر بعد میں وہ دیکھتا پھرتا ہے کہ میں نے جس کے ساتھ دل لگایا تھا وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، وہ کدھر چلا گیا ہے۔ میں نے جب بھی اس طرح کے موضوع پر بات چیت کی ہے تو میں ہمیشہ اس بات پر چیختا ہوں کہ مرد اور عورت کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اگر کبھی کوئی انسان آپ کو پسند آ جائے، میل یا فیمیل، کسی بھی جگہ پر، آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہاں پر، کسی ورک پلیس پر، سوشل میڈیا پر، کسی نہ کسی گروپ کے تھرو، فیس بک پر، انسٹا پر آپ کا کسی کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا ہے، بات چیت ہو گئی ہے، تو جیسے ہی آپ کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک سال، دو دو سال ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی۔ انڈرسٹینڈنگ اگر آپ ساری زندگی بات کرتے رہے نا تب بھی آپ کی نہیں ہونی۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ دونوں کا بیک گراؤنڈ بالکل مختلف ہے، دونوں کے پیرنٹس مختلف ہیں، آپ دونوں کا جینڈر الگ ہے، اور جب ایک ہی ماں باپ کے دو بچے ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے تو کوئی دوسرا انسان دوسرے جینڈر کا وہ آپ کی سوچ کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کو مینج کرنا پڑے گا، اور یہی تو رشتوں کی خوبصورتی ہے۔ جب ایز اٹ از بندہ کوئی آپ کی کاپی آپ کو مل جائے تو رشتے میں کیا حسن ہوگا؟ مطلب جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہی اگلا بندہ بن جائے تو اس میں تو کوئی مطلب وہ اٹریکشن، کوئی اٹینشن بھی نہیں رہے گی رشتے میں۔ یہی تو رشتے میں خوبصورتی ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ سے الگ سوچ رکھتا ہے، اس کی الگ اپنی پسند ہوتی ہے، تو آپ دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں، اپنی کمفرٹ زون سے باہر آپ کو نکلنے کا موقع ملتا ہے، اپنی کمفرٹ زون سے باہر آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو دنیا دیکھنے کا پتہ لگتا ہے، آپ دنیا کو دیکھتے ہیں کہ اچھا دنیا میں یہ بھی چل رہا ہے، تو آپ کو پتہ لگتا ہے جب آپ کسی دوسری سوچ والے بندے کے ساتھ تعلق میں آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو کام میرج کے بعد کے کرنے والے ہوتے ہیں وہ سٹارٹنگ میں کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، مثلا ٹائم دینا، رسپیکٹ دینا، محبت دینا۔ یہ ایک جب آپ میریٹل ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں اس کے بعد کے یہ کام ہوتے ہیں۔ اب پہلے جب آپ کانٹیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے، محبتیں لٹانا سٹارٹ کر دیں گے، ٹائم دینا سٹارٹ کر دیں گے اور اسی طرح ٹائم دیتے چلے جائیں گے، ظاہری بات ہے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے تو آپ دونوں کو ایک دوسرے کی ایڈکشن ہو جائے گی، ایک دوسرے کی آپ کو عادت ہو جائے گی، پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کو پسند آئے آپ فوراً اس کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجیں، تاکہ یہ جتنے بھی ایکسکیوز کوئی بندہ بناتا ہے نا کہ جی میری فیملی نہیں مان رہی، ہماری کاسٹ سے باہر وہ رشتہ نہیں کرتے، وہ ساری جو ایک ایکسکیوز ہوتے ہیں، وہ ساری ٹینشن، وہ ساری باتیں وہ پہلے ہی ختم ہو جائیں۔ اب اس طرح کے موضوع پر میں نے آلریڈی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن دوبارہ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کیونکہ ریسنٹلی میرے پاس اس طرح کے بہت سارے کیسز آئے ہیں کہ کسی میل کی طرف سے کسی ایسی فیمیل کو پیغام بھیجنا جس کی آلریڈی ڈیورس ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنا بہت سارا ٹائم اور بہت سارا پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن آگے سے ان کو کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تو میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فیمیل ہیں،
کسی بھی انسان کے ساتھ اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں اور وہاں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہاں پر اپنے ایموشن ایڈ کر رہے ہیں، وہاں پر اپنا ٹائم دے رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ یہ کلیئر کر لیں کہ آیا وہ بندہ آپ کے ساتھ میرج کرے گا بھی یا نہیں، یا آپ کے ساتھ وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں بعد میں آپ پچھتائیں کہ آپ نے بہت سارا وقت، بہت سارا پیسہ وہ ضائع کر دیا ہے کسی ایسے انسان کے پیچھے جو آپ کے ساتھ صرف اور صرف ٹائم پاس کر رہا تھا۔